پلیز مجھے صرف ایک بار شہاب سے ملنے دیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دفتر کے باہر کھڑی قرۃ العین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میلی سی چادر میں لپٹی گرد سے اٹے کپڑے اور آنکھوں پر بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ گارڈ نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میڈم، کتنی بار بتاؤں؟ شہاب سر بغیر اپائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتے۔ اگر اپائنٹمنٹ ہے تو بتائیں، ورنہ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ آپ صرف میرا نام جا کر بتا دیں، کہہ دیجئے قرۃ العین آئی ہے، وہ ضرور مجھ سے ملیں گے۔ گارڈ نے طنزیہ ہنسی۔ روز کوئی نہ کوئی یہی کہتا ہے، اب آپ بھی نئی کہانی لے کر آ گئی ہیں۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ خدا کے لیے صرف ایک بار۔ اسی لمحے ایک سیاہ گاڑی دفتر کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور ارحم باہر نکلا۔ وہ شہاب ملک کا مینیجر بھی تھا اور برسوں سے اس کا سب سے قابل اعتماد ساتھی بھی۔ اس نے دونوں کو بحث کرتے دیکھا تو قدم روک لیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ گارڈ فوراً سیدھا ہو گیا۔ سر، یہ لڑکی ضد کر رہی ہے کہ اسے شہاب سر سے ملنا ہے۔ ارحم نے قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ قرۃ العین نے لرزتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف ایک بار شہاب سے ملنا ہے۔ کیوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے بمشکل ہمت جمع کی۔ آپ جا کر ان سے کہہ دیں ان کی بیوی قرۃ العین آئی ہے۔ ایک لمحے کو ارحم جیسے ساکت رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ آپ بس جا کر انہیں کہہ دیجئے کہ ان کی بیوی قرۃ العین ان سے ملنے آئی ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے قرۃ العین کی آواز پوری طرح لرز گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ پتہ نہیں انہیں میرا نام یاد بھی ہوگا یا نہیں۔ شاید وہ مجھے بھول ہی چکے ہوں۔ آخر 3 ماہ پہلے وہ مجھے اسی گاؤں میں چچی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ارحم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے مٹی سے اٹے کپڑے، میلی چادر، کمزور وجود اور چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ کر اس کے ہونٹ طنزیہ انداز میں ہلے۔ تم شہاب صدیقی کی بیوی؟ اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس شخص کا نام لے رہی ہو؟ قرۃ العین نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ مجھے صرف ایک بار ان سے ملنے دیں۔ اس کے بعد اگر وہ خود مجھے جانے کا کہہ دیں گے تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ ایک لمحے کو ارحم بھی خاموش ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسے یقین تھا کہ شہاب کے قریب پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیاں روز نئے ڈرامے کرتی ہیں۔ ادھر قرۃ العین کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 3 ماہ ایک فلم کی طرح گھوم گئے۔ چچی کا ہر روز ذلیل کرنا، صبح سے رات تک گھر کے سارے کام، ذرا سی غلطی پر طعنے، دھکے اور بے عزتی۔ وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ایک دن شہاب ضرور اسے لینے آئے گا۔ لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ پھر ایک صبح جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے وجود میں شہاب کی نشانی پل رہی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں شہاب کو سچ بتا کر رہوں گی۔ اسی امید کے سہارے وہ بے شمار مشکلات جھیلتی ہوئی کراچی سے لاہور پہنچی تھی۔ نہ شہر کا کوئی راستہ جانتی تھی، نہ شہاب کا صحیح پتہ۔ کئی دن تک در بدر بھٹکنے کے بعد آج وہ آخرکار اس کے دفتر تک پہنچ گئی، مگر یہاں بھی قسمت جیسے اس کے امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ شہاب صدیقی، کاروباری دنیا کا وہ نام جسے شکست دینا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ایک فیصلے سے مارکیٹ کا رخ بدل جاتا اور اس کی ایک ڈیل کے پیچھے بڑے بڑے سرمایہ کار دوڑتے تھے۔ دولت، شہرت اور رعب، کسی چیز کی اسے کمی نہ تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارحم ایک لمحے کے لیے بھی قرۃ العین کی بات پر یقین نہ کر سکا۔ یہ لڑکی شہاب صدیقی کی بیوی؟ ناممکن۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو اس کی حالت ایسی کیوں ہوتی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے دوبارہ قرۃ العین کی طرف دیکھا۔ دیکھو، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ پلیز صرف ایک بار ان سے ملوا دیں، اس کے بعد میں خود چلی جاؤں گی۔ ارحم نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں۔ اس نے جیب سے 20,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھو اور واپس چلی جاؤ۔ اگر شہاب سر کو پتہ چل گیا کہ میں نے کسی اجنبی لڑکی کو یہاں کھڑا رہنے دیا ہے تو وہ نہ مجھے چھوڑیں گے اور نہ اس گارڈ کی نوکری بچے گی۔ قرۃ العین نے پیسوں کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور وہیں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ صبح دوپہر میں بدلی، پھر دوپہر شام میں۔ دفتر آنے والے لوگ آتے رہے، جاتے رہے، مگر قرۃ العین اسی دروازے کے قریب کھڑی رہی۔ اس کی نظریں ہر چند لمحوں بعد شیشے کے بڑے دروازے پر اٹھ جاتیں۔ شاید اب وہ آ جائیں، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہی نصیب ہوتی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا تھا۔
اور ہم نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ اس کے پاس آیا۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ دیکھو پلیز، آپ یہاں سے چلی جاؤ، مجھے مجبور مت کرو۔ اگر تم نے مزید دیر کی تو مجھے واقعی پولیس بلانی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی قرۃ العین کا رنگ اڑ گیا۔ پچھلے 3 ماہ میں وہ اتنی اذیتیں سہ چکی تھی کہ اب کسی نئے ہنگامے کا حوصلہ اس میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز، پولیس کو مت بلائیے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ رقم تھام لی، جیسے اب اس کے پاس انکار کرنے کی بھی طاقت نہ بچی ہو۔ پھر وہ بھاری قدموں سے واپس مڑ گئی۔ ہر چند قدم بعد وہ رکتی، پلٹ کر دفتر کے دروازے کو دیکھتی۔ کاش ایک بار وہ آ جائے، صرف ایک بار، میں انہیں بتا دوں کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ مگر دروازہ بند ہی رہا۔ شہاب کی کہیں نظر نہ آیا۔ آخر کار قرۃ العین نے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ رکشہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ ارحم کافی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک ضرور پیدا ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سمجھایا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہاب صدیقی جیسا آدمی اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر وہ دفتر کے اندر واپس چلا گیا۔ اس وقت تک تقریباً پورا دفتر خالی ہو چکا تھا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، مگر شہاب صدیقی کے کیبن کی لائٹ اب بھی روشن تھی۔ وہ اپنے اگلے دن ہونے والی ایک نہایت اہم بزنس میٹنگ کی فائلوں میں مصروف تھا، اسی لیے ابھی تک دفتر سے نہیں نکلا تھا، ورنہ عمومی طور پر وہ اس وقت تک کام مکمل کر کے چلا جاتا تھا، اور اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحے پہلے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ اس کے دفتر کے دروازے سے مایوس ہو کر واپس جا چکا تھا۔ اپنی کونہیوں تک آستینے موڑے، آنکھوں پر ہلکے فریم کا چشمہ لگائے، مہنگے فارمل سوٹ میں ملبوس شہاب صدیقی پوری توجہ کے ساتھ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن ضرور تھی، مگر اس کی گہری سنجیدگی اور باوقار شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھیں کہ اچانک آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ شہاب نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر اجازت دی۔ دروازہ کھول کر ارحم اندر داخل ہوا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ شہاب کا مینیجر بھی تھا اور اس کا سب سے قابل اعتماد دوست بھی۔ کاروبار سے متعلق شاید ہی کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے ارحم واقف نہ ہو۔ شہاب اس پر اس قدر اعتماد کرتا تھا کہ کئی اہم فیصلوں میں بھی اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ سر، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کیا آج بھی کافی دیر تک کام کرنا ہے؟ ارحم نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ شہاب نے مختصر اسپات میں سر ہلایا، پھر پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے لیے ایک کافی بھجوا دو۔ جی سر۔ ارحم مڑ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اسے چند لمحے پہلے پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ رک گیا۔ سر، ایک بات بتانی تھی۔ شہاب کی نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ پر جم چکی تھیں۔ شہاب کی نظریں بدستور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں، گویا اس نے ارحم کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ شہاب اس کی ہر بات کا جواب دے، بلکہ ضروری یہ تھا کہ اسے ہر بات سے باخبر رکھا جائے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے اپنی بات کہتا چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے ایک لڑکی آئی تھی سر، کافی دیر تک باہر کھڑی رہی، گارڈ سے ضد کرتی رہی کہ اسے ہر حال میں آپ سے ملنا ہے۔ شہاب کی طرف سے اب بھی کوئی رد عمل نہ آیا۔ ارحم نے ہلکے سے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اسے اندازہ تھا کہ اگلا جملہ سنتے ہی شاید شہاب جھنجھلا کر اسے ڈانٹ دے، کہے گا، ارحم، تم بھی ایسی فضول باتوں پر وقت ضائع کرنے لگے ہو۔ ایک لمحہ ہچکچانے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، سر، وہ ایک عجیب سا دعویٰ کر رہی تھی۔ شہاب کی انگلیاں ایک لمحے کو ضرور رکی، مگر نظریں اب بھی لیپ ٹاپ پر ہی تھیں۔ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً اپنی صفائی بھی پیش کر دی۔ لیکن سر، میں نے اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں کیا۔ میں نے اسے وہیں سے واپس بھیج دیا۔ آخر وہ آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ ارحم کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ شہاب کی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ ارحم ایک لمحے کو سہم گیا۔ سر، میں نے پوچھا، ابھی تم نے کیا کہا؟ ارحم نے جلدی سے وضاحت دینی چاہی۔ سر، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اسے کچھ پیسے دے کر واپس بھیج دیا ہے۔ امید ہے اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ ارحم اپنی بات مکمل بھی نہیں کر سکا تھا کہ شہاب غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ارحم کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کون تھی وہ؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں ارحم پر جمی تھیں۔ کہاں گئی؟ اور اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ ارحم کا حلق خشک ہو گیا۔ سر، بول ارحم۔ قرۃ العین۔ بس نام سننا تھا کہ شہاب کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ قرۃ العین۔ اس کے لہجے میں بے یقینی، حیرت اور پچھتاوا ایک ساتھ گھل گئے تھے۔ وہ یہاں آئی تھی؟ ارحم اب پوری طرح گھبرا چکا تھا۔ سر، آپ واقعی اسے جانتے ہیں؟ مگر شہاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور تقریباً دوڑتا ہوا کیبن سے باہر نکلا۔
چند لمحوں بعد وہ آفس کے مرکزی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی بےقرار نظریں ہر طرف اسے تلاش کر رہی تھیں۔ قرۃ العین، اس نے دل ہی دل میں پکارا، مگر وہاں اس کا کوئی نشان نہ تھا۔ سڑک تک گیا، ارد گرد دیکھا، گارڈ سے پوچھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ قرۃ العین جا چکی تھی۔ شہاب نے بے اختیار مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ تیزی سے مڑا، تقریباً دوڑتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے پہنچ گیا۔ آپریٹر نے جلدی سے ریکارڈنگ چلائی۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک مانوس وجود ابھرا۔ وہ 20 سالہ لڑکی جسے وہ لاکھوں کی بھیڑ میں پہچان سکتا تھا، میلی چادر میں لپٹی، جھکی ہوئی نظریں، کمزور سا وجود اور آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی امید۔ شہاب کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ وہ واقعی آئی تھی، اس نے شکستہ لہجے میں کہا، اور میں… اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ میں اسے ایک بار پھر کھو بیٹھا۔ شہاب کی بے چینی، غصہ اور پشیمانی کو اس شدت سے دیکھ کر ارحم کے دل میں بھی عجیب سی خلش جاگ اٹھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اجنبی سی دکھائی دینے والی لڑکی شہاب صدیقی کی زندگی میں اتنی اہم حیثیت رکھتی ہوگی۔ اسے اپنی جلد بازی پر شدید ندامت ہونے لگی۔ کاش میں ایک بار سر سے پوچھ لیتا، صرف ایک بار اندر آ کر بتا دیتا، تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے شہاب کے قریب آیا۔ سر… شہاب کی نظریں اب بھی سی سی ٹی وی کی اسکرینز پر جمی تھیں۔ سر، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے ایک بار آپ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اگر میں جانتا کہ وہ واقعی… اس کی آواز رند گئی، کہ وہ واقعی آپ کی بیوی ہیں، تو میں کبھی انہیں واپس نہ بھیجتا۔ شہاب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ارحم کی معذرت اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ اس کی نظریں اب بھی اس اسکرین پر جمی تھیں جہاں قرۃ العین بار بار دفتر کے دروازے کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہاب نے بے اختیار آنکھیں موند لیں۔ میں نے تو اسے صرف ایک رشتہ دے کر بھلا دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ نکاح کے بندھن میں باندھ کر اسے گاؤں میں تنہا چھوڑ آئے، اور پھر کبھی پلٹ کر یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اور آج وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ یقیناً وہ کسی بہت بڑی مجبوری میں ہوگی، ورنہ وہ کبھی اپنا غرور اور اپنی خاموشی توڑ کر اس کے دفتر کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتی۔ مگر وہ ایک بار پھر اسے کھو چکا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے سینے پر کسی بھاری پتھر کی طرح آ گرا۔ پہلی بار اسے اپنی ہی کوتاہی کا بوجھ شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اور سب سے تلخ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کا الزام کسی اور پر بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ خود اس سب کا قصوروار تھا، جب وہ اسے بیوی بنا کر فراموش کر کے یہاں آ گیا تھا۔ اس رات شہاب نے قرۃ العین کو پاگلوں کی طرح تلاش کیا۔ جہاں جہاں اسے ذرا سا بھی گمان ہوتا کہ شاید وہ وہاں ہو سکتی ہے، وہ ہر جگہ پہنچا۔ شہر کے وہ تمام کونے جہاں ایک بے سہارا لڑکی پناہ لینے کا سوچ سکتی تھی، مگر ہر جگہ سے اسے صرف مایوسی ہی ملی۔ رات گہری ہوتی گئی، مگر قرۃ العین کا کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ آخر کار تھکا ہارا شہاب اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دی اور بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اس کے ذہن کے دریچے پر 3 ماہ پرانا ایک منظر دستک دینے لگا۔ 3 ماہ پہلے… شہاب، میں کب سے تم سے ایک ہی بات کہہ رہی ہوں، ایک بار میرے ساتھ کراچی چلو، شہاب کی والدہ نے نرمی سے کہا۔ شہاب نے لیپ ٹاپ بند کیے بغیر جواب دیا، امی، ابھی میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ اگلے ہفتے 2 بڑی میٹنگز ہیں بیٹا۔ کاروبار تو ہمیشہ چلتا رہے گا، مگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت دینا ضروری ہوتا ہے۔ شہاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹال دی، امی، پھر کبھی چلیں گے۔ لیکن یہ پھر کبھی کئی مہینوں تک نہ آ سکا۔ کبھی وہ نئی ڈیل کا بہانہ بنا دیتا، تو کبھی بیرون شہر میٹنگ کا، کیونکہ شہاب کراچی جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہر بار ماں کو ٹال رہا تھا۔ آخر کار ایک دن اس کی والدہ نے ڈو ٹوک لہجے میں کہا، اس بار میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، کل صبح ہم کراچی جا رہے ہیں۔ شہاب نے اپنی ماں کے چہرے پر ضد دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اب انکار کرنا ممکن نہیں۔ اگلی صبح وہ اپنی والدہ کے ساتھ کراچی روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی شہر کے ایک پرسکون مگر پرانے سے محلے میں داخل ہوئی۔ تنگ گلیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا۔ یہی ہے، شہاب کی والدہ نے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ دروازہ کھلا تو ایک کمزور مگر خوش اخلاق خاتون نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ یہ ان کی برسوں پرانی سہیلی سلمیٰ بیگم تھیں۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی نغمہ بیگم کی نظر اپنی برسوں پرانی سہیلی سلمیٰ بیگم پر پڑی۔ چہرے پر کمزوری صاف جھلک رہی تھی، مگر سہیلی کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ نغمہ، آخر تم آ ہی گئی۔ دونوں برسوں بعد ایک دوسرے سے گلے ملی۔ چند لمحوں تک پرانی یادیں، ہنسی مذاق اور ایک گزرے وقت کی باتیں ہوتی رہیں۔ اسی دوران ایک دبلی پتلی نہایت سادہ لباس میں ملبوس لڑکی ٹرے میں چائے لے کر اندر آئی۔ امی، چائے۔ نغمہ بیگم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ یہ قرۃ العین ہے؟ سلمیٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، میری دنیا، میری کل کائنات۔ قرۃ العین نے شرماتے ہوئے دونوں کو سلام کیا اور خاموشی سے چائے رکھ کر واپس جانے لگی تو نغمہ بیگم نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔
شہاب اس وقت کسی میٹنگ کال کے روم سے باہر تھا۔ باتوں ہی باتوں میں سلمیٰ بیگم کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی۔ قرۃ العین کے والد کے انتقال کے بعد زندگی بہت بدل گئی نغمہ، بڑی مشکل سے دن گزر رہے ہیں۔ انہوں نے آہ بھری، یہ بیچاری صبح سے شام تک اپنے چچا کے گھر کام کرتی ہے، تب جا کر ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اب تو میری طبیعت بھی پہلے جیسی نہیں رہی، بس اس کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ نغمہ بیگم نے افسوس سے اپنی سہیلی کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد قرۃ العین نے نہایت سادگی مگر محبت سے کھانا دسترخوان پر سجا دیا۔ چاروں نے مل کر کھانا کھایا، پھر رات گہری ہونے لگی اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر آدھی رات کے قریب اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، امی! قرۃ العین گھبراہٹ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، جو سینے پر ہاتھ رکھے شدید تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ شہاب اور نغمہ بیگم بھی فوراً کمرے میں پہنچ گئے۔ جلدی گاڑی نکالو! نغمہ بیگم کی آواز پر شہاب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور سلمیٰ بیگم کو فوراً اسپتال لے گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پر افسوس نمایاں تھا۔ آئی ایم سوری، انہیں لانے میں دیر ہو گئی۔ انہیں شدید نوعیت کا ہارٹ اٹیک آیا تھا، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی قرۃ العین کے منہ سے دلسوز چیخ نکل گئی، نہیں امی! وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ شہاب بے اختیار ایک قدم اس کی طرف بڑھا مگر وہیں رک گیا۔ وہ سادہ لباس میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی لڑکی کے دکھ کو کیسے بانٹے۔ نغمہ بیگم فوراً آگے بڑھی، قرۃ العین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، صبر کرو بیٹا، اپنی امی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ سلمیٰ بیگم کے انتقال کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان 7 دنوں میں قرۃ العین جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دوسری طرف اس کی چچی نسرین کے رویے میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ لالچ نے اس کے دل کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اس نے قرۃ العین کو اس کے والد کی جائیداد سے ملنے والا حق بھی کبھی نہ دیا۔ البتہ شہاب کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک نئی خواہش ضرور جاگ اٹھی تھی، اگر شہاب جیسا امیر اور کامیاب لڑکا میری بیٹی کا نصیب بن جائے تو ہماری قسمت بدل جائے۔ نغمہ بیگم خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، قرۃ العین کی بے بسی، نسرین کا رویہ اور اس معصوم لڑکی کا بے آسرا مستقبل۔ آخرکار ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قرۃ العین کا رشتہ اپنے بیٹے شہاب کے لیے مانگیں گے۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہاب نے بے یقینی سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ میں قرۃ العین سے نکاح نہیں کر سکتا، نغمہ بیگم نے اس کے قریب آ کر نرمی سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتے شہاب؟ میں کسی ایسے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کا فیصلہ صرف حالات کی وجہ سے کیا جا رہا ہو۔ نغمہ بیگم نے آہ بھری، حالات نہیں بیٹا، ایک بے سہارا لڑکی کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم نے خود دیکھا ہے قرۃ العین کتنی کم عمر، باحیا اور خوبصورت بچی ہے۔ اس کی ماں کے بعد اس کا اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر ہم بھی اسے تنہا چھوڑ دیں گے تو وہ کس کے سہارے جیے گی؟ شہاب نے نظریں جھکا لیں۔ نغمہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے سلمیٰ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی ساری عمر لوگوں کے ظلم سہتی رہے۔ شہاب خاموش کھڑا رہا۔ اگر تم اس کا ہاتھ تھام لوگے تو صرف ایک لڑکی کی زندگی نہیں سنورے گی، بلکہ میری روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ یہ کہتے کہتے نغمہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شہاب نے بے اختیار اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ بیگم کی وفات کے بعد سے نغمہ بیگم بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی طبیعت دن بدن بوجھل رہنے لگی تھی اور شہاب جانتا تھا کہ اس دنیا میں اس کے لیے سب سے قیمتی رشتہ صرف اس کی ماں کا ہے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور بے بسی سے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ امی، وہ دھیرے سے بولا، اب جانتی ہیں میں یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ نغمہ بیگم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے صرف تمہاری ہاں چاہیے تھی۔ شہاب نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلی صبح نغمہ بیگم قرۃ العین کے چچا اور چچی کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں ایک رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی نسرین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یقین تھا کہ بات اس کی بیٹی کی ہی ہوگی، مگر اگلے ہی لمحے نغمہ بیگم نے کہا، میں قرۃ العین کا رشتہ اپنے بیٹے شہاب کے لیے مانگتی ہوں۔ یہ سنتے ہی نسرین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا؟ قرۃ العین؟ وہ تقریباً چیخ اٹھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نغمہ بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا، شہاب کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔
اس کی رضامندی بھی شامل ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے اجازت مانگنے آئی ہوں۔ نسرین کے دل پر جیسے سانپ لوٹ گیا۔ وہ تو کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی مناسب موقع پر اپنی بیٹی کا رشتہ شہاب کے لیے پیش کرے گی، مگر قسمت نے تو بازی قرۃ العین کے نام لکھ دی۔ چچا نے چند لمحے سوچا۔ ان کی نگاہ قرۃ العین پر پڑی، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے آہ بھری، اگر شہاب جیسے لڑکے نے خود رضامندی ظاہر کی ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ نسرین نے فوراً اعتراض کرنا چاہا، لیکن چچا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس، فیصلہ ہو چکا ہے۔ قرۃ العین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے، مگر اپنی مرحوم ماں کی یاد اور بزرگوں کے فیصلے کے احترام میں وہ خاموش رہیں۔ جلدی جلدی ساری نکاح کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں۔ لائٹ پنک کلر کے شرارے میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بابا کے بعد اس نے کوئی قیمتی لباس پہنا تھا۔ اس حویلی میں اگر پہلی بار اس نے اپنے لبوں کو سجایا تھا، ہاتھوں پر ہلکی ہلکی مہندی، اور یہ سب نغمہ بیگم کی وجہ سے ہی ہوا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اندر خدشات بھرے ہوئے تھے۔ اس شخص کی زندگی میں جانے کا ملال نہیں تھا اسے، لیکن خوف تھا، کیونکہ اس شخص کے اور قرۃ العین کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر وہ آسمان کی وسعتوں میں جگمگاتا ہوا چاند تھا، تو وہ زیر زمین دفن ایک کم قیمت پتھر، جسے لوگ قدموں تلے رونگ کر چلے جاتے۔ آج اسے اپنے بابا کی یاد ستا رہی تھی، جو اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہیں دیکھ پائے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو شہاب صدیقی کو اس کا ہمسفر بنتے دیکھ کر شاید خوشی سے پھولے نہ سما رہے ہوتے۔ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو خشک کر کے اس نے خود کو مضبوط کیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ملازمہ اسے باہر لینے کے لیے آ گئی، اور سر پر گھونگھٹ گرائے وہ باہر چلی آئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر وہ باہر آئی۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ اندر کی وحشت کم کر رہی تھی، جب اسے شہاب صدیقی کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ یوں بیٹھا تھا جیسے نکاح نہیں، میٹنگ میں آیا ہو، بلکہ چہرے سے بوریت بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے کے تاثرات اس نے کبھی بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، اور نغمہ بس اسے آنکھیں دکھاتی رہ گئی۔ اتنی دیر گزرنے کے بعد قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قرۃ العین دختر نوازش ملک، آپ کا نکاح 10 لاکھ حق میں ہے، شہاب صدیقی سے پڑھایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کسی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا کسی انجانے پر اپنا سب کچھ وار دینا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ گردن گھما کر اس شخص کے تاثرات دیکھے جانے کی کوشش کرے کہ وہ خوش ہے یا نہیں، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ نغمہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا تو اس نے اقرار کر لیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد یہی اقرار شہاب کی جانب سے بھی ہو گیا۔ دونوں نے باری باری نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا ہمسفر مان لیا۔ نغمہ نے اسے ایک بار پھر ملتجئ نظروں سے دیکھا۔ رخ پھیر کر اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کسی بھی ایسے رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر کسی ایسی عورت پر یقین کرنا جسے وہ جانتا تک نہ ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے وہ جالی دار گھونگھٹ ہٹایا، اور اس کے سامنے کچھ ایسا تھا جس نے اسے ساکت ہونے پر مجبور کر دیا۔ آج تک نہ جانے وہ کتنے حسین اور پراعتماد چہروں سے متعارف ہوا۔ کتنے تھے جو اسے دیکھ کر چمک جاتے، کتنوں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی کندن کی طرح جگمگاتی ہوئی لڑکی میں کچھ الگ تھا، جس نے اسے چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ جب ہم ساری نیتوں کو خدا سے جوڑ لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے چہرے اور آنکھوں میں ایسا نور بھر دیتا ہے جو ہم پر پڑنے والی نظروں کو ساکت کر دے۔ اور وہ بھی ساکت ہو گیا۔ مقابل نے پلکوں کو جھکا رکھا تھا، اور وہ پلکوں سے نظریں ہٹاتا ہوا اس کے جگمگاتے ہوئے لبوں پر جما گیا، اور پھر وہاں سے سراہی دار گردن، اس کی تھوڑی پر جگمگاتے ہوئے تل نے شہاب صدیقی کو لمحے بھر میں بے چین کر دیا۔ وہ اس کی امیجینیشن سے ہٹ کر تھی۔ وہ جس طرح کا تصور کر رہا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ وہ نرم و ملائم سی دوشیزہ، جس کی رنگت اس وقت شہاب کی نظروں کی وجہ سے سرخ پڑ رہی تھی۔ اور پھر بڑی مشکل سے نظریں ہٹا کر باقی سب کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے مزید رخ موڑ کر دیکھ نہیں پایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نغمہ بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا، اور وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے اس نے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، یا اس کا حسن 8واں عجوبہ تھا، بلکہ کچھ ایسا تھا
جو اسے بار بار اس لڑکی کی جانب کھینچ رہا تھا۔ چاہے نکاح کا اثر تھا یا جو بھی، وہ شام تک بے قرار رہا۔ بالآخر شام کو اپنے کمرے سے قدم باہر نکال کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ نکاح تو مکمل ہو چکا تھا، گھر میں موجود مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے، جبکہ قرۃ العین کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی۔ بھاری بھرکم اور روسی دوپٹہ اس نے چند لمحوں کے لیے اپنے سر سے اتار کر برابر میں رکھ دیا تھا۔ لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں بند تھیں۔ دل میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیسا ہوگا وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے میرے نصیب میں لکھ دیا گیا؟ کیا وہ کبھی مجھے قبول بھی کرے گا؟ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ قرۃ العین نے آنکھیں نہ کھولیں۔ اسے یقین تھا کہ شاید چچی نسرین ہوں گی، جو ایک بار پھر اسے طعنے دینے آئی ہوں گی کہ تم نے میری بیٹی کا نصیب چھین لیا۔ وہ دل ہی دل میں انہی الفاظ کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، مگر جب اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سانس جیسے تھم گئی۔ آپ؟ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی، ساتھ ہی برابر میں رکھا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اپنے سر اور سینے پر اوڑھ لیا۔ شہاب چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ پہلی بار قرۃ العین کے چہرے پر ٹھہری، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ سادگی میں لپٹی ایسی دلکشی، بڑی بڑی جھکی ہوئی آنکھیں، گلابی لب۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے عجیب سی خواہش جنم دی، کاش رخصتی آج ہی ہو جاتی، لیکن اس کی ضد اور غرور اس کے آڑے تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فوراً اپنے آپ کو جھٹکا۔ اس نے سختی سے خود کو سنبھالا اور چہرے پر بے رخی اوڑھ لی۔ شہاب آہستہ آہستہ اس کے طرف بڑھا۔ دونوں کے درمیان اب صرف چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ قرۃ العین نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ شہاب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم جانتی ہو نا، یہ نکاح صرف امی جان کی خواہش پر ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اس رشتے کی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں۔ قرۃ العین نے خاموشی سے اس کی بات سنی، اور میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ شہر بھی نہیں لے جا رہا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش تھی کہ شاید آج رخصتی کے بعد اس کی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ شاید اب وہ چچی کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی، مگر اس کی یہ امید ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئی۔ شہاب نے اپنی بات جاری رکھی، کل صبح تم خود امی جان سے کہو گی کہ تم ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ جب تم خود انہیں یہ بات کہو گی تب ہی وہ مانیں گی۔ قرۃ العین نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، مگر لب خاموش تھے۔ شہاب نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، سمجھ گئی ہو نا؟ قرۃ العین نے بمشکل اپنی گردن ہلا دی۔ جی۔ شہاب نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی قرۃ العین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آہستہ سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ کیا تو ابھی بھی مجھے اسی جہنم میں رہنا ہوگا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے لگا تھا کہ نکاح کے بعد اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، مگر شاید اس کی زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ اگلی ہی صبح ناشتے کی میز پر نغمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، قرۃ العین بیٹا، تیار ہو جاؤ، آج انشاءاللہ تمہاری رخصتی بھی کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی قرۃ العین کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شہاب کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اسے کسی بات سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ قرۃ العین نے نظریں جھکا لیں۔ امی جان، اس کی آواز دھیمی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ نغمہ بیگم چونک گئی۔ کیوں بیٹا؟ قرۃ العین نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ بس ابھی میرا دل نہیں مان رہا، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دن بعد۔ نغمہ بیگم حیرت سے کبھی قرۃ العین کو دیکھتی اور کبھی شہاب کو۔ انہوں نے تو یہ نکاح اسی لیے کروایا تھا کہ قرۃ العین ہمیشہ کے لیے نسرین کے ظلم سے نکل آئے گی، مگر جب خود قرۃ العین ہی رخصتی مؤخر کرنا چاہ رہی تھی تو وہ اس پر دباؤ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا۔ شہاب نے خاموشی سے ایک نظر قرۃ العین پر ڈالی، پھر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ یوں رخصتی مؤخر کر دی گئی۔ نکاح کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر شہاب کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ 2 دن بعد شہاب اور نغمہ بیگم نے شہر واپس روانہ ہونا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ شہاب اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے قریب کھڑے ہوئے اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں آہستہ آہستہ فضا میں چھوڑ دیا، مگر آج نہ اس کا ذہن کاروباری معاملات میں تھا، نہ آنے والی میٹنگز میں۔ بار بار ایک ہی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے، قرۃ العین کی معصوم آنکھیں، اس کا سادہ سا انداز آ رہا تھا، اور وہ خاموشی جو نہ جانے کتنی کہانیاں اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ شہاب نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چند لمحے خاموش بیٹھنے کے بعد وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ کل صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اس سے پہلے مجھے اس سے ایک بار بات کر لینی چاہیے۔
یہ سوچتے ہی اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کی خاموش راہداری میں اس کے قدم آہستہ آہستہ قرۃ العین کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ آنے والے چند لمحے صرف ایک ملاقات نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ایسا موڑ ثابت ہوں گے جو ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تو اس کے قدم یکدم رک گئے۔ قرۃ العین لان میں تنہا بیٹھی تھی تو اس کے قدم اس طرف بڑھ گئے۔ جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور وہ جو آرام سے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیے آنکھیں بند کیے کچھ محسوس کر رہی تھی، اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب موڑا اور وہ جگمگاتا ہوا چہرہ اپنی پوری آب و تاب سے اس کے سامنے تھا۔ بدن سے چپکے ہوئے بھیگے کپڑے، بھیگے بال اور چہرے کی طرف پھیلی ہوئی لٹیں چہرے پر جا بجا پڑیں۔ وہ نہ جانے کیوں اسے مخمور ہوتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کتنا دل چاہا تھا اس کا کہ وہ شہاب جیسے شخص کے حسین چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام کر اسے خود پر بیتی ہوئی باتوں سے آگاہ کرے، اسے بتائے کہ یہاں اسے چھوڑ کر جائے گا تو وہ مر جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتی مقابل نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا اور ایسی گستاخی کی جس نے اس کے دل کو ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شاید کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دسترس میں ہوں گے، ورنہ چچی بھلا کہاں سونے والی تھی؟ اور شہاب جو خود کو ایک ایسا مرد تصور کرتا تھا جو کبھی کسی کو دیکھ کر ساکت نہیں ہوتا، نرمی سے جھک کر اسے اپنے بازو میں بھر گیا۔ اس کے بھیگے ہوئے وجود کو اپنے قبضے میں لے کر وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب سجاتا ہوا اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ وہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ پلیز! اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی اور شہاب نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما دی۔ تم جانتی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اسے حق کے بارے میں بتا رہا تھا جو باقی سارے حق فراموش کر گیا، جو کل دھڑلے سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ اسے خود سے دل چاہا کہ وہ اسے دور دھکیل دے، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ اس روز شہاب نے اسے اپنے بازوں میں بکھیر لیا۔ وہ پہلی بار اس پر بادل بن کر نچھاور ہو رہا تھا اور اس کی محبت میں نکھرتی ہوئی وہ لڑکی خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ اسے لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ایسے کسی بھی قسم کی بدگمانی میں اسے نہیں پڑنا تھا۔ آہستگی سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنا آپ شہاب کے سپرد کر دیا۔ وہ شوہر تھا اس کا، اسے حق مانگ رہا تھا اور اس میں اس کی غلطی تصور کی جاتی اگر وہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتی۔ اگلے روز دن چڑھتے ہی طلسم ٹوٹ گیا۔ اسے لگا تھا یہ سب سے حسین ترین پل ہوگے، لیکن سب کچھ بکھر گیا جیسے کوئی خواب ٹوٹا ہو، جیسے سارے منتر ناکامیاب ٹھہرے ہوں۔ ملازمہ نے ہی اسے بتایا کہ وہ فجر کے بعد ہی اپنی ماں کو لے کر شہر کے لیے نکل گیا ہے۔ وہ ایک بار پھر بے سہارا رہ گئی، ایک بار پھر تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ اس نے رونا چاہا لیکن رو نہیں پائی۔ اس پر چچی کا خوف مسلط تھا، وہ اس کی پوری ہستی کو ہلا کر چلا گیا، یہ جانے بغیر۔ کچھ پل حسین گزار کر وہ بھی دل میں وہ آگ لے کر جا رہا ہے جو اب بے قابو ہے۔ لاہور واپس آنے کے بعد بھی شہاب کے دل کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ وہ خود کو جتنا بھی کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرتا، قرۃ العین کا معصوم چہرہ بار بار اس کے ذہن پر دستک دینے لگتا۔ کئی مرتبہ اس کے دل نے چاہا کہ وہ خود گاؤں جا کر اس کی خیریت معلوم کرے، مگر ہر بار اس کی انا اسے روک لیتی۔ اگر اسے واقعی میری ضرورت ہوتی تو وہ خود مجھے فون کر سکتی تھی، میری واپسی کا کہہ سکتی تھی۔ جب اسے میری ضرورت ہی نہیں تو میں کیوں اس کی فکر کروں؟ ادھر نغمہ بیگم بھی وقتاً فوقتاً نسرین کو فون کر کے قرۃ العین کی خیریت پوچھتی اور ہر بار نسرین بنا جھجک جھوٹ بول دیتی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں باجی، قرۃ العین بہت خوش ہے، ہم اسے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر رکھتے ہیں۔ نغمہ بیگم بھی اس کی باتوں پر یقین کر لیتی، جبکہ شہاب نے بھی یہی سمجھ لیا کہ شاید قرۃ العین واقعی خیریت سے ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ شہاب اور نغمہ بیگم کے واپس جاتے ہی نسرین نے قرۃ العین کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ عذاب بنا دی۔ صبح سے رات تک پورے گھر کا کام اس سے کروایا جاتا، ذرا سی غلطی پر تانے اور بات بات پر ذلت اس کا مقدر بن گئی۔ نغمہ بیگم ہر ماہ اس کی ضروریات کے لیے رقم بھیجتی تھی، مگر نسرین بیگم وہ رقم بھی خود رکھ لیتی اور قرۃ العین کو 1 روپیہ تک نہ دیتی۔ قرۃ العین خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ شاید ایک دن شہاب اسے لینے ضرور آئے گا، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ایک دن مسلسل کام کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ہوش آنے پر وہ محلے کے ایک چھوٹے سے کلینک گئی۔ رپورٹ دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر مسکرا دی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی قرۃ العین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خوش بھی تھی اور خوفزدہ بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ شروع کے مہینے میں ویسے بھی اس کے جسم پر پریگننسی کے آثار نمایاں نہیں تھے، اسی لیے کسی کو کوئی شک نہ ہوا، مگر 3 ماہ گزرتے ہی اس کی طبیعت میں آنے والی تبدیلیاں اور بار بار معائنے کے لیے جانا نسرین کی نظروں سے نہ چھپ سکا۔ ایک دن اس نے قرۃ العین کا راستہ روک لیا۔ سچ سچ بتا، کیا چھپا رہی ہے؟ قرۃ العین نے نظریں جھکا لی۔ کچھ بھی نہیں چچی، مگر نسرین پہلے ہی شک میں مبتلا تھی۔ چند ہی دن بعد حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ غصے سے پاگل ہو کر اس نے قرۃ العین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ بول، کس کا بچہ پال رہی ہے اپنے پیٹ میں؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ قرۃ العین چیختی رہی۔ نہیں چچی، یہ ناجائز بچہ نہیں، یہ میرے شوہر شہاب صدیقی کا بچہ ہے۔ خدا کے لیے میری بات مان لے۔ مگر نسرین نے اس کی ایک نہ سنی۔ جھوٹ بولتی ہے، وہ تو تیرے قریب بھی نہیں آیا اور اب کسی اور کا گناہ اس کے سر ڈال رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ اسے مارنے کے بعد اسے اسٹور روم میں بند کر دیا گیا اور اسی رات جب سب سو گئے قرۃ العین نے اپنی دوست کی مدد سے وہاں سے نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ اپنے وجود میں پلتی ایک ننھی سی جان کو سنبھالے وہ تنہا لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس دوست نے ہی اس کو حوصلہ دیا کہ تم جا کر شہاب کو سب بتاؤ، وہ ضرور تمہاری سنے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں آگے کیا لکھا ہے، بس اسے شہاب سے ملنا تھا۔ اسے اب ہر بات سمجھ آنے لگی تھی کہ اگر قرۃ العین اتنی مشکلات اٹھا کر اس کے دفتر تک آئی تھی تو ضرور کوئی بہت بڑی بات تھی جو وہ اسے بتانا چاہتی تھی، اور اب اسے صرف ایک ہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ بہت دیر تو نہیں کر چکا۔ امی، ہمیں ابھی اسی وقت گاؤں جانا ہوگا۔ نغمہ بیگم نے اس کے چہرے پر پھیلی بے چینی دیکھی تو خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے شہاب کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر ذہن میں صرف قرۃ العین کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ بس ایک بار مل جاؤ، صرف ایک بار۔ چند گھنٹوں بعد گاڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی۔ شہاب تقریباً دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ قرۃ العین کہاں ہے؟ اس کی بلند آواز پر پورا گھر سہم گیا۔ نسرین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بناوٹی افسوس سے بولی، ہم تو آپ کو خود بتانا چاہتے تھے مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ شہاب نے بے صبری سے پوچھا۔ نسرین نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ شہاب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اور پتہ ہے، اپنے پیٹ میں کسی ناجائز بچے کو بھی پال رہی تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی شہاب جیسے ساکت رہ گیا۔ بچہ؟ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ اسے آفس کے باہر کھڑی قرۃ العین یاد آ گئی، اس کے بار بار ملنے کی ضد، اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی بے بسی۔ اور اچانک اسے سب سمجھ آ گیا۔ اسے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اسی لیے وہ بے اختیار بڑبڑایا، اسی لیے وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی دھاڑ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ اس کی سرخ آنکھیں سیدھی نسرین پر جم گئی۔ وہ کوئی ناجائز بچہ نہیں ہے۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ میرا بچہ ہے۔ نغمہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جبکہ پورے گھر پر سناٹا چھا گیا۔ شہاب نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر قرۃ العین کو کچھ بھی ہوا یا وہ مجھے صحیح سلامت نہ ملی تو یاد رکھنا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل آیا۔ حویلی سے نکلتے ہی ایک بوڑھی ملازمہ ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ صاحب، شہاب فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اگر واقعی بی بی جی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو شاید ان کی ایک سہیلی کے بارے میں جانتی ہوں۔ شہاب کی امید ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سادہ سے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک نوجوان لڑکی آئی۔ اس نے شہاب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ شہاب کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں، صرف بے بسی تھی۔ میں شہاب صدیقی ہوں، قرۃ العین کا شوہر۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت ابھری۔ اگر تم جانتی ہو کہ قرۃ العین کہاں ہے، خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ سنتے ہی شہاب کی امید پھر ٹوٹنے لگی۔ وہ بے اختیار بولا، خدا کے لیے اگر تمہیں کچھ بھی معلوم ہے تو مجھ سے مت چھپاؤ۔ میں صرف ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص دکھاوا نہیں کر رہا، وہ واقعی اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا۔
اس نے آہستہ آہستہ ساری حقیقت بتانا شروع کی کہ کس طرح آپ کے جانے کے بعد چچی نے ان پر بہت ظلم کیے، انہیں گھر کی نوکرانی بنا دیا۔ آپ کی امی جو پیسے بھیجتی تھی وہ بھی کبھی انہیں نہیں دیے گئے۔ پھر جب انہیں پیگنینسی کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت دن تک یہ بات چھپائے رکھی، لیکن جب چچی کو معلوم ہوا تو انہوں نے انہیں بہت مارا اور الزام لگایا کہ وہ ناجائز بچہ ہے۔ وہ چند لمحے رکی۔ بی بی نے بار بار کہا کہ وہ آپ کا بچہ ہے، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ شہاب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ پھر وہ ایک رات وہاں سے نکل آئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے میری خالہ کا پتہ لیا تھا، اس وقت وہ شاید انہی کے پاس ہو۔ لڑکی نے فوراً اپنی خالہ کو فون ملایا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ پھر اس نے شہاب کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات۔ شہاب نے اسے اپنے بارے میں بتانے سے منع کر دیا۔ شہاب نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی کی چابی لی۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی بیوی اور اپنے آنے والے بچے کو ہر حال میں واپس لے جانا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہاب کی گاڑی لاہور شہر کی پرسکون گلی میں آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترا اور تیز قدموں سے ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ چند لمحے گہرا سانس لینے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ شہاب نے بے تابی سے کہا، مجھے قرۃ العین سے ملنا ہے۔ خاتون نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ اندر آ جائیے۔ شہاب کے قدم بے اختیار اندر کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی قرۃ العین پر پڑی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور لگ رہی تھی، اپنے وجود پر چادر لپیٹے خاموش بیٹھی تھی۔ دروازے کی آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ویسے ہی اس کی نظریں شہاب سے ملی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہاب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ الحمدللہ، اس کی آواز رند گئی، تم مل گئی، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے۔ ایک لمحے کو اسے یوں لگا جیسے اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ آخر کار شہاب اسے ڈھونڈتے ہوئے آ ہی گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے وہ تمام ذلت، تنہائی اور تکلیف یاد آ گئی جو وہ پچھلے 3 ماہ میں سہہ چکی تھی۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے شہاب کو اپنے سے دور دھکیل دیا۔ نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھ سے دور رہیے۔ شہاب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ قرۃ العین، اس نے ایک قدم آگے بڑھانا چاہا، مگر اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، مزید قریب مت آئیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ میں آپ کے دفتر کے باہر گھنٹوں کھڑی رہی، صرف ایک بار آپ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے ملنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، قرۃ العین، پلیز میری بات سنو۔ شہاب نے بے تابی سے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ میں واقعی تمہارے آفس کے باہر ہونے سے بے خبر تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم گھنٹوں میرا انتظار کرتی رہیں تو میں کبھی تمہیں ملے بغیر واپس نہ جانے دیتا۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہ غرور نہیں تھا جس کے لیے وہ جانا جاتا تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ اور ہاں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے تم سے نکاح کیا، مگر پھر تمہیں وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا، تمہاری خیریت پوچھنی چاہیے تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ قرۃ العین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف شکوہ نہیں تھا۔ شہاب نے دھیرے سے کہا، بس اب میرے ساتھ گھر چلو، امی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں میں نے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈا ہے، اور آج آخر کار تم مجھے مل گئی ہو۔ یہ کہتے کہتے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ قرۃ العین چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شہاب نے نہایت احتیاط سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک باپ کی چمک تھی۔ میں بہت خوش ہوں قرۃ العین، اس کی آواز بھر آئی۔ اب ہمارے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مسکرایا۔ اب ہم دونوں مل کر اپنے آنے والے بچے کا استقبال کریں گے۔ قرۃ العین کا دل جو مہینوں سے خوف اور تنہائی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، پہلی بار سکون محسوس کرنے لگا۔ اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ شہاب کو دیکھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شہاب کے چہرے پر حقیقی خوشی پھیل گئی اور اس نے قرۃ العین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور زور سے چلانے لگا، شکریہ مسز شہاب صدیقی، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ قرۃ العین کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا اور وہ اس کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے نیچے اتاریں شہاب، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، تم میری بیوی ہو۔ چند گھنٹوں بعد وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی نغمہ بیگم تقریباً دوڑتی ہوئی قرۃ العین کے پاس آئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی،
تم کہاں چلی گئی تھی؟ ان کی آواز رند گئی۔ قرۃ العین خود کو روک نہ سکی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نغمہ بیگم اس کے بال سہلاتی رہی۔ بس اب کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے گھر واپس آ گئی ہو۔ ادھر شہاب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ اسی رات اس نے خود ملازموں کو حکم دیا کہ قرۃ العین کا کمرہ نئی سرے سے تیار کیا جائے۔ اس کے آرام، کھانے پینے، دوائیوں اور ہر ضرورت کا انتظام وہ خود کرتا، اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان وہ فاصلے کم ہونے لگے جو کبھی انا اور خاموشی نے پیدا کیے تھے۔ شہاب روز اس کے ساتھ بیٹھتا، گھنٹوں باتیں کرتا، کبھی بچے کے نام سوچتا تو کبھی اس کے کمرے کی پلاننگ کرتا، اور کبھی یہ بحث چھیڑ دیتا کہ بچہ ماں پر جائے گا یا باپ پر۔ قرۃ العین ہر بار اسے دیکھ کر مسکرا دیتی، اور یوں آزمائشوں سے شروع ہونے والا ان کا رشتہ آہستہ آہستہ محبت، اعتماد اور ایک نئے خاندان کی بنیاد میں بدلنے لگا۔